موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین سے ایک دن بات کر رہے تھے تو اللہ سے سوال کیا کہ مالک مجھے میری امت کا سب سے گنہگار بندہ دکھا دے، مجھے میری امت کا سب سے گنہگار بندہ دکھا دے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ فلاں گلی کے کارنر پر کھڑے ہو جانا، جو سب سے پہلے شخص گزرے گا وہ تیری امت کا سب سے گنہگار فاسق فاجر ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام گلی کے کارنر پر کھڑے ہو گئے۔ صبح کے وقت دیکھا کہ ایک شخص اپنے بچے کی انگلی پکڑ کے گزرا تو اللہ نے فرمایا یہ تیری امت کا سب سے بڑا گنہگار شخص ہے۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے دوسرا سوال کیا کہ یا اللہ مجھے اپنی امت کا سب سے نیکوکار شخص دکھا دے، مجھے اپنا مقرب بندہ دکھا دے، مجھے متقی اور پرہیزگار بندہ دکھا دے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا موسیٰ شام کے وقت اسی گلی کے کارنر پر کھڑے ہو جانا، جو وقت شام کے وقت جو سب سے پہلے گزرے گا تیری نظر کے سامنے سے وہ تیری امت کا سب سے متقی اور پرہیزگار شخص ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام گلی کے کارنر پر کھڑے ہو گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا منظر دیکھا کہ جو شخص صبح میں ادھر سے جا رہا تھا وہی شخص واپس لوٹتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے اور عرض کرتے ہیں مولا کیا ماجرا ہے، ہمیں بات سمجھ نہیں آئی۔ صبح میں جب یہ جا رہا تھا تو تو نے کہا یہ سب سے بڑا گنہگار تھا، اب جب یہ شام کو لوٹ رہا ہے تو تو کہہ رہا ہے کہ تیری امت کا سب سے نیکوکار ہے، سب سے بڑا عابد ہے، سب سے بڑا ساجد ہے، تو اس نے اتنے وقت میں کیا عمل ایسا کر لیا ہے جو تیری امت کا سب سے بڑا نیکوکار بندہ بن گیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ پھر سنو، جب یہ جا رہا تھا تو اس کے ساتھ اس کا ایک بچہ بھی تھا، اور بچے کی عادت ہوتی ہے کہ بچہ اپنے ماں باپ سے سوال کرتا ہے۔ تو وہ بچہ جب وہ باپ اور بیٹا جب جنگل میں داخل ہوا تو بچے نے اپنے باپ سے سوال کیا کہ ابو جی اس جنگل سے بھی بڑی کوئی چیز ہے؟ تو باپ نے جواب دیا ہاں میرے بیٹے اس جنگل سے بھی بڑی چیز ہے، وہ پہاڑ ہیں جو دور دور سے دکھائی دیتے ہیں۔ پھر باپ بیٹے چلتے رہے، پھر بچے نے سوال کیا کہ ابو جی کیا اس پہاڑ سے بھی بڑی کوئی چیز ہے؟ تو باپ نے کہا ہاں میرے بیٹے اس پہاڑ سے بھی بڑی چیز ہے۔ کہا دیکھو یہ کھلا ہوا آسمان ہے تا حد کشادہ، جہاں تک نظر دوڑا ہو یہ آسمان ہی نظر آتا ہے۔ پھر باپ بیٹے چلتے رہے، پھر بچے نے سوال کیا ابو جی کیا یہ آسمان سے بھی بڑے کوئی چیز ہے؟ کیا اس آسمان سے بھی بڑی کوئی چیز ہے؟ تو باپ رونے لگا، زاروں کے دار باپ رونے لگا اور رو کر عرض کرتا ہے باپ میرے بیٹے اس آسمان سے بھی بڑی کوئی چیز جو ہے وہ تیرے والد کے گناہ ہیں، وہ تیرے والد کی خطائیں ہیں۔ اب باپ رو رہا تھا، بیٹے نے پھر دوسرا سوال کیا کہ ابو جی کیا آپ کے گناہوں سے بھی بڑی کوئی چیز ہے؟ تو باپ مسکراتا ہے اور کہتا ہے ہاں میرے بیٹے تیرے رب کی رحمت جو ہے، میرے رب کی رحمت جو ہے تیرے باپ کے گناہوں سے بہت بڑی ہے، تیرے باپ کے گناہوں سے بہت وسیع ہے۔ تو میرے دوستو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ موسیٰ مجھے اس بندے کی یہ بات اتنی پسند آئی کہ میں نے اس کے سارے پچھلے گناہوں کی مغفرت فرمائی، یعنی رب کی ذات پہ بھروسہ ہو۔ تو فرمایا کہ مجھے اس بندے کی اتنی بات پسند آئی کہ میں نے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا، بلکہ معاف ہی نہیں کیا بلکہ جتنے سارے گناہ تھے ان سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا، یعنی جتنا بڑا گناہگار تھا اتنا بڑا عبادت گزار بن گیا۔ تو میرے دوستو اگر میں اور آپ اپنے گناہوں سے سچی اور پکی توبہ کرتے ہیں اور اپنے اللہ سے وعدہ کرتے ہیں کہ مالک مجھ سے اب کبھی بھی گناہ نہیں ہوگا، اگر پھر بھی گناہ ہو جاتا ہے بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر بندے سے 70 مرتبہ بھی توبہ ٹوٹ جائے، کہ اگر بندے سے 70 مرتبہ بھی بندہ اپنے رب کے حضور توبہ کرے اور اپنی توبہ کو توڑ دے لیکن پھر اللہ کے حضور سچی توبہ کرے تو رب اتنا بڑا کریم ہے کہ وہ بندے کے گناہوں کو معاف